بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ عما سورۃ النبأ۔ منکرین کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر قیامت کے بارے میں یہ لوگ استفسار کر رہے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں؟ عنقریب ہی ان کو معلوم ہونے والا ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کا فرش بچھا دیا، انسانوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے، نیند کو سکون وقت بنایا، رات کو صدر پوش اور دن کو روٹی کمانے کے لیے موزوں وقت بنا دیا؟ یاد رکھو فیصلے کا دن طے شدہ ہے۔ جہنم مغروروں اور سرکشوں کی گھات میں لگی ہوئی ہے، دوسری طرف پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس دن چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوگا، کسی کو جنبش لب یارا نہ ہوگا سوائے اس کے جسے خدا رحمان اجازت مرحمت فرمائیں۔ قیامت کے خوفناک عذاب کو دیکھ کر ایک ایک کافر چیخ اٹھے گا، کاش میں مٹی میں مل جاتا، کاش میں دوبارہ پیدا نہ ہوتا۔ سورۃ النادیات۔ کائنات کی لامحدود سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اللہ نے کئی فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اس کا حکم ہوگا تو یہی کارکن فرشتے نظام عالم کو درہم برہم کر کے رکھ دیں گے، پھر اسی کے حکم پر ایک نئی دنیا کی صورت گیری کریں گے۔ منکرین پوچھتے ہیں کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں گڑ سل کر خاک ہو جائیں گی؟ انہیں یہ اندیشہ بھی لگا رہتا ہے کہ اگر واقعی زندہ کر دیے گئے تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس دن بس ایک زوردار ڈانٹ پڑے گی اور ساری مخلوق ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائے گی۔ ذرا سوچو، آسمان کی بلند و بالا چھت بنانا، زمین کا فرش بچھانا، سامان حدیث کا اس میں نکالنا، دن رات کا باہم تبدیل کرنا سخت مشکل کام ہے، یا انسانوں کا پیدا کرنا؟ جب وہ زبردست آفت آن پڑے گی تو انسان کو اپنا کیا کرایا سب کچھ یاد آ جائے گا۔ پر جس شخص نے سرکشی کی تھی اور جو دنیا پر مر مٹا تھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جس شخص نے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچائے رکھا تھا اس کا مقام جنت ہے۔ قیامت کے آنے کا وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس دن لوگ یوں محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں بس ایک آدھ پہر ٹھہرے تھے۔ سورۃ عبسہ۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار مکہ کو دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا۔ اللہ کے نبی کو ان کی مداخلت کچھ ناگوار سی معلوم ہوئی۔ حق تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو تمہارے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہوا آیا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو اور ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہو جو حق سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ اس صورت کے ابتدائی آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں۔ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، ایک حقیر نطفے سے پیدا ہو کر ڈینگے مارتا پھرتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کی غذا کے بارے میں کیوں غور و فکر نہیں کرتا؟ ادھر بازاروں نے گا گا کر بھر بھر کر پانی اونڈیلا، ادھر زمین انگڑائی لے کر جی اٹھی، اناج کی سنہری بالیاں ہوا کی گود میں تھرکنے لگیں، انگوروں کھجوروں ترکاریوں اور گھنے سرسب شاداب باغوں نے اپنے طاقت کے خزانے آدمی کے لیے کھول دیے اور گھاس پھوس مویشیوں کے لیے چارہ بن کر محفوظ ہو گیا۔ سورۃ التکویر۔ جب سورج کے اجالے چھین لیے جائیں گے، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، جب بجھتی ہوئی فضاؤں میں پہاڑ اڑنے لگیں گے، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جب زندہ دفن کی گئی معصوم و بے زبان لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آخر اسے کس جرم کی بنا پر زندہ درگور کیا گیا تھا، اور جب آسمان کا پردہ چاک ہو جائے گا اور جب جنت و جہنم دکھائی دیں گے، تو اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سفر دنیا سے لوٹتے ہوئے اپنے ساتھ کیا کیا لے کر آیا ہے۔ غور کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کچھ نئے نہیں ہیں، ان کی صداقت و امانت کا تم لوگوں میں بڑا چرچا ہے۔ ایسے صاحب کردار رفیق کو تم کس منہ سے مجنون کہتے ہو؟ ان کے پاس وحی الہی لے کر بلند مرتبہ طاقت و جبروت والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو افق کی بلندیوں پر دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے اس علم کو بلا کا مکاس لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اہل جہان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورۃ الانفطار۔ اے نادان، کس نے تجھے رحیم و کریم پروردگار کے خلاف بہکا دیا ہے؟ کس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ حالانکہ اس نے تیری تخلیق کی نکسک سے تجھے درست کیا، اچھی صورت بنائی اور موضوع جسم عطا کیا کہ لوگوں کے بہک جانے اور دھوکہ کھانے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ قیامت اور جزا و سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے، بے لگام زندگی گزار کر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، حالانکہ کرامن کاتبین تمہارے ہر عمل کا ریکارڈ تیار کرتے جا رہے ہیں۔
سورہ المطففین، ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا ہے جو دوسروں سے خریدتے وقت پورا ناپ کر اور تول کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو فروخت کرتے ہوئے ناپ تول میں کسی نہ کسی طرح کی کمی کرتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ گناہ گاروں اور بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے اور نیکوکاروں کا علیین میں ہے۔ منکرین حق دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ مذہبی جنونی ہے، رجت پسند ہے، مگر آج قیامت کے دن یہی اہل ایمان ان کافروں کی ذوب و حالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الانشقاق، اے افراد نسل انسانی، تم سب اپنے پروردگار کی طرف رواں دواں ہو۔ اس دن جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ ہلکے پھلکے حساب لے کر ہلکے پھلکے حساب کے مرحلے سے گزرے گا اور شاداں و فرماں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا ملے گا، اور جس کو پیٹھ پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ دوزخ کی آگ میں جا گرے گا۔ یہ وہی شخص ہے جسے دنیا میں کبھی آخرت کا خیال نہ آیا تھا، وہاں وہ اپنے دوست احباب میں مست اور مگن تھا۔ انسان کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا، کائنات کی کسی شے میں ٹھہراؤ نہیں بلکہ مسلسل تغیر اور پدجری تبدیلی ہے۔ سورج پگھلے ہوئے سونے کی تال میں ڈوب جاتا ہے، شفق کی عارضوں پر سرخی پھیل جاتی ہے، دن کے اجالوں کو رات کی کالی چادر لپیٹ لیتی ہے، ہلال نقری لکیر بڑھتے بڑھتے بدر کامل بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی حالت بھی دم بدم بدلتی جاتی ہے۔ رحم مادر سے نکلا تو پھول سا بچہ تھا، بڑا ہوا تو باقا سجلا جوان نکلا، بڑا ہوا تو بڑھاپے نے اس کی حیت بدل کے رکھ دی، موت نے گلوچ بوجھا تو خبر کے راستے سے عالم برزخ میں جا پہنچا، سور کی گھنگرج بلند ہوئی تو دوبارہ جی اٹھا، پھر میدان حشر پھر حساب کتاب، پھر جنت یا جہنم۔ سورۃ البروج، اس سورت میں ایک ایسے گروہ کی المناک سرگزش کا ذکر ہے جو اپنے زبردست اور سزاوار حمد و ثنا پروردگار پر ایمان لا چکا تھا۔ جذبہ ایمان سے سرچار ان نفوس قدسیہ کو ظالم و جابر اصحاب اخدود خندق والوں کے مصائب شدید اور زہرہ گداز آلام کا نشانہ بننا پڑا۔ اللہ کے ان باغیوں نے خندقوں میں آگ دہکائی تھی جس میں مومن مردوں، عورتوں اور بچوں کو لا لا کر جھونکتے اور اہل ایمان کے جلتے ہوئے پاکیزہ جسموں کو دیکھ دیکھ کر پاگلوں کی طرح ناچتے اور شور مچاتے، لیکن خدا پرستوں نے جن کی روحوں نے ایمان کے اوج کو کمال چھو لیا تھا، جان بچانے کے لیے اپنا ایمان ہارنا پسند نہ کیا۔ آگ ان کے فانی جسم کو جلا کر خاکستر کر رہی تھی اور اسی آگ میں تپ تپ کر ان کا ایمان کندن کی طرح نکھر رہا تھا۔ ادھر زمین و آسمان کا مالک اس انسانیہ سوز منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے متاع ایمان کو جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے اس گروہ کو فوز کبیر کی خوشخبری سنا دی اور ان صفاق بھیڑیوں کو آگاہ کیا کہ آخرت میں ان کو جلنے بھولنے کے خوفناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت بڑی شان والا ہے، عرش اعلیٰ کا مالک ہے، اس کی گرد بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا، وہ جاتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ فرعون اور سمود کے طاقت و اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے جھتے ایسے ہی سرکش و مغرور ہو گئے تھے، وہ اللہ کے گھیرے میں ایسے آ گئے کہ پھر نکل نہ سکے۔ لوح محفوظ میں نقش قرآن بلندر ہے، بزرگتر ہے، انمٹ ہے، لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن میں کوئی خاص کمی نہیں ہوتی۔ سورۃ الطارق، آدمی خود اپنی پیدائش پر غور کرے، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ، اپنے بزرگ و برتر پروردگار کے نام کی تسبیح بلند کرو جس نے تمہیں موزوں اور متناسب عطا عطا فرمائے۔ جس شخص نے نصیحت قبول کی، پاکیزگی اختیار کی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گیا، لیکن جس نے نصیحت نہ مانی وہ انتہائی بدبخت ہے، وہ بڑے بڑے شعلوں والی آگ میں جائے گا جہاں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الغاشیہ، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ ساری دنیا پر ایک زبردست افتاد پڑنے والی ہے۔ اس روز بعض لوگوں کے چہرے خوف و ہراس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ سب شدید ترین آگ کے شعلوں میں جھلس رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کے چہرے بڑے بارونق اور شاداب ہوں گے، یہ سب جنت عالیہ کے بے حساب نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ کیا ان منکرین حق کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ اونٹ کے ساتھ آسمان کی رفعت، پہاڑوں کی صلابت اور فرش زمین کی وسعت پر غور کر سکیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔
سورۃ الفجر ماہ نو کے عروج کی 10 راتیں، بدر کامل بن کر گھٹتے ہوئے چاند کی درمیانی 10 راتیں، پھر بتدریج زوال پذیر چاند کی آخری 10 راتیں، جبین مشرق سے ابھرتی ہوئی صبح صادق کی اولین روح پہلی کرن، اور اس کے ساتھ ہی دم توڑتی ہوئی رات کی ظلمتیں، گردش لیل و نہار کا یہ تسلسل، یہ سب کائنات کے مدبرانہ نظام کی بھرپور گواہیاں ہیں۔ کیا صاحب دانش و بینش کے لیے شب و روز کی ان گواہیوں میں غور و فکر کا سامان نہیں ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو عزت و دولت دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر کے بھی آزماتا ہے۔ دولت و دنیا کو سامان آزمائش سمجھنے کے بجائے وہ اس کی محبت میں اس طرح پھنس جاتا ہے جس دن حق تعالیٰ حساب لینے کے لیے جلوہ فرما ہوگا، اسی دن آدمی کو سمجھ میں آئے گا لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جو شخص خوب کار ہوگا اسے موت کے وقت سے لے کر بعد کے ہر کٹھن مرحلے پر طمانینت دی جائے گی کہ پروردگار کی رحمت بے قرار کی طرف جا رہا ہے، نیک بندوں کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ سورۃ البلد آدمی کی ساری زندگی خرکشوں سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر اسے آلام و مسائب اور غم و اندھوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کے باوجود بے لگام بن کر ڈھیروں مال فخر و مباحت کے اظہار کے لیے اڑا دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اسے علم و عقل کے سارے ذرائع بہم پہنچا دیے، نیکی اور بدی کے راستوں کی پہچان کرا دی، مگر اس نے نیکی کے دشوار گزار راستے پر چلنے کی ہمت نہ کی۔ ہاں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو کٹھن راہ پر چلنے کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ سورۃ الشمس، سورج اور چاند، دن اور رات، آسمان اور زمین جیسی آفاق کی متضاد نشانیاں اپنے نتائج و اثرات کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح نفس انسانی نیکی اور بدی کی تمیز رکھتا ہے اور اس کے نتائج و اثرات بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ پر جس نے اپنے نفس کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک صاف رکھا وہ بامراد ہوگا، اور جس نے نیکی کے جذبات کو دبا دیا نامراد ہوگا۔ قوم سمود کے سرکشوں نے نیکی کے جذبات کی پرواہ نہ کر کے صالح علیہ السلام کی معجزہ نما اونٹنی کو منع کرنے کے باوجود مار ڈالا، چنانچہ اس گناہ کی پاداش میں حق تعالیٰ نے ان کو پیوند خاک کر دیا۔ سورۃ اللیل، جس طرح رات اور دن، عورت اور مرد کی خصوصیات متضاد ہیں، اسی طرح تم لوگوں کی صحیح و کاوش بھی جدا جدا ہے۔ جو شخص راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے، نیکیوں اور بھلائیوں کی تصدیق کرتا ہے، اسے راہ تقویٰ پر چلنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتا، خدا سے بے نیاز ہو کر مادی فائدوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو بدی کی راہ پر چلنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اس کی بے حساب دولت کس کام کی، جبکہ ایک نہ ایک دن اس جہان فانی کو اسے چھوڑنا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اغیار کے امتحانوں پر کوئی توجہ نہ دو کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں فراموش کر دیا ہے اور وہی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اطمینان رکھو کہ وہ نہ تم سے ناراض ہوا اور نہ تمہیں چھوڑ دیا۔ تمہارا ہر آنے والا دن گزشتہ روز کے مقابلے میں بہتر سے بہتر ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی وہ تمہیں اتنا بہت کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو، جب تم یتیم تھے تو اس نے تمہیں کتنے شفیق اور ہمدرد سر پر عنایت فرمائے، تم راہ حق جستجو میں حیران و سرگرداں تھے تو اس نے تمہاری رہنمائی کی، جب تم خستہ حال تھے تو اس نے تمہیں خوشحال کر دیا۔ بس ان سارے احسانات کے بدلے میں تم یتیم کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ ہو، سائل کو جھڑکی نہ دو اور ہدایت ربانی جیسی نعمت عظمیٰ سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہو۔ سورۃ العلم نشرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دین کے ابتدائی مشکلات میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے تمہارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تمہارے حوصلوں کو بلند کیا ہے، منصب نبوت کے مرتبے اعلیٰ پر تمہیں فائز کر کے تمہارے ذہن کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے اور تمہارے نامی گرامی کو ہمارے نام کے ساتھ بلند کیا ہے۔ بس فکر نہ کرو، تنگی کے ساتھ فراخی بھی آئے گی، جو ہی تمہیں لمحات فرصت میسر ہو جائیں اپنے پروردگار سے لو لگاؤ۔ سورۃ التین، انجیر و زیتون کی سرزمین، شام و فلسطین، کوہ طور، گہوارے امن مکہ مکرمہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر انبیاء تشریف لائے، اس بات پر گواہ ہیں کہ انسان کی تخلیق اتنے بہتر انداز میں ہوئی ہے کہ اللہ نے اسے منصب نبوت جیسا اعلیٰ ترین اعزاز عطا فرمایا۔ لیکن یہی انسان جب بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو ارذل ترین مخلوق بن جاتا ہے اور حرص و ہوس، شہوت پرستی اور کمینگی کی انتہائی سرحدوں کو چھو لیتا ہے۔ البتہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو صاحب ایمان اور باعمل ہیں، ان کے لیے اجر فراواں ہے۔ سورۃ العلق، علق غار ہرا کی تنہائیوں میں حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے وقت اس سورت کی 5 ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم و تربیت دینے والے پروردگار کے مبارک و مقدس نام سے قرآن پڑھو۔ وہ خالق باری جس نے انسان کی ابتدا چمٹ جانے والی ایک حقیر شے سے کی، اپنے لامتناہی بخشش و کرم کی بدولت نشو نما کی تجریب مراحل سے گزار کر اسے انسانیت کے درجہ کمال تک لے آیا، اس میں گنوں کو صلاحیتیں پیدا کی، اسے قلم کے ذریعے علم کی دولت سے نوازا، جن جن چیزوں سے وہ بے خبر تھا اسے آگاہ کیا۔ اسے چاہیے تھا کہ اتنی بے قرار عنایتیں پا کر وہ اپنے پروردگار، اپنے مالک و آقا کو پہچان لیتا اور اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرتا، لیکن وہی انسان اپنے حقیر آغاز اور پروردگار کے حضور میں اپنی واپسی کو فراموش کر کے سرکش اور باغی بن گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ راہ ہدایت پر چلنے والوں کو نماز سے روکتا ہے۔ اس منکر حق کو آگہی دی جاتی ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت ہماری نظر میں ہے، اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ اپنے یاروں مددگاروں کو پکار کر دیکھ لے، ادھر ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو اس کی تعذیب کے لیے حکم دیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منکر رسالت و توحید کے طغیان و تمرد پر کوئی توجہ نہ دیں، بلکہ اپنے فرائضی منصبی ادا کرتے ہوئے سجدہ ہو جائیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے جائیں۔ سورۃ القدر، قرآن مقدس کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، جو سرچشمہ خیر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو سپور سحر تو خوبی ہے، اور جس میں اذن خداوندی پر فرشتے اور روح الامین ہر طرح کے احکام لے کر کرۂ ارض کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ سورۃ البینہ، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے اہل کتاب نے راہ ہدایت کو گم کر دیا تھا، پھر ان کے پاس قرآن مجید جیسی روشن دلیل آ گئی۔ ان اہل کتاب کو بندگی رب کی دعوت دی گئی تھی اور نماز و روزے کی تلقین کی گئی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تعلیمات لائے ہیں، پھر ایمان لانے میں تعامل کیوں ہے؟ یقیناً منکرین حق کے لیے جہنم اور شر البریہ ہیں، اور یعنی وہ ساری مخلوقات میں بدترین لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، عمل صالح جن کا طریقہ زندگی ہے وہ خیر البریہ ہیں، یعنی وہ ساری مخلوقات میں افضل و اشرف لوگ ہیں۔ سورۃ الزلزال، قیامت کے دن زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ، سارے مدفون اور خاک شدہ اعضائے بدن اور سارے ذخیروں کو باہر نکال پھینکے گی اور اپنی گزری ہوئی ساری سرگزشت سنائے گی۔ انسان دوبارہ زندہ ہو کر حیرت سے کہے گا کہ اس زمین کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ پھر اسے یاد آئے گا کہ یہ تو حشر کا دن ہے، وہ دن جب کہ ذرا برابر نیکی اور ذرا برابر بدی کا بدلہ ملے گا۔ سورۃ العادیات، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و توانائی کو ظلم و ستم ڈھانے اور تباہی و غارت گری مچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ان معرکوں میں چاق و چوبند اور سبا رفتار گھوڑوں سے کام لیتا ہے۔ اسے مال و دولت کی محبت نے بری طرح جکڑ رکھا ہے، کیا وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے پھر جی اٹھنا ہے اور سینے میں چھپائے ہوئے راز ہے سربستہ کا حساب دینا ہے۔ سورۃ القاریہ، جب قیامت گرجتی ہوئی دندناتی ہوئی آ جائے گی تو لوگ ناقابل بیان پراگاندھی اور انتشار میں مبتلا ہو جائیں گے اور پہاڑ دھن کے اون کے گولوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو اس روز جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ عیش آرام میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ شعلہ بار جہنم کے گہرے غار میں جا گرے گا۔ سورۃ التکاثر، دولت، جائیداد، سامان عیش، مشاہدبانی اور قوت و اقتدار زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن میں آدمی لبے گوٹ تک پہنچتا ہے۔ وہاں جب جہنم دکھائی جائے گی تو زندگی بھر کے عیش و نشاط کی گھڑیوں کی حقیقت کھل جائے گی، پھر ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ سورۃ العصر، انسانی تاریخ کا ایک ایک ورق اور اثر رواں کا ایک ایک واقعہ گواہی دے رہا ہے کہ کس طرح انسان اپنی عمر عزیز کو بے دریغ گنوا کر سخت خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس عظیم نقصان سے صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت کرتے ہیں اور جو اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا پامردی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ سورۃ الحمزہ، جو شخص دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، ہمیشہ ننانوں کے پھیر میں رہتا ہے اور اپنی دولت کو سینک سینک کر رکھتا ہے، وہ یقیناً تباہ و برباد ہوگا۔ اسے اللہ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا اور اوپر سے اسے ڈھانک دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار نے چاہے یمن ابرہا، اس کے 60,000 لشکر جرار اور اس کے ساتھیوں کو کیسے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا؟ تمہارے اندر اتنا بھی دم خم نہ تھا کہ تم اپنے پروردگار کے گھر کی حفاظت کر پاتے، لیکن اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جس نے اس عظیم لشکر کے کنکریوں کی ایسی زبردست بوشار کر دی کہ یہ بھوس بن کر رہ گئے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیدائش سے صرف 65 دن پہلے کا ہے۔ سورۃ القریش، قریش کا قبیلہ بڑے ہی عز و شرف کا حامل تھا، شام، یمن اور فلسطین میں ان کو بڑی تجارتی مراحت حاصل تھیں۔ اہل حرم ہونے کے ناطے راستے میں کوئی رہزن انہیں نہ چھیڑتا تھا، چاروں طرف قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، لیکن اللہ کے گھر کے اطراف مکہ مکرمہ میں امن و امان رہتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و تارات کر کے اللہ نے اپنے گھر کی ساکھ اثر نو قائم کر دی تھی۔ ان تمام احسانات کو یاد دلا کر اہل قریش کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانے پینے کی فراخی عطا فرمائی اور امن و عافیت سے رکھا۔ سورۃ الماعون، روز آخرت کو جھٹلانے والوں میں کئی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک برا ہوتا ہے، ظالمانہ ہوتا ہے۔ مسکین و محتاج کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی نماز محض دکھاوا ہی دکھاوا ہوتی ہے۔ وہ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں کہ ضرورت کی معمولی چیزیں بھی دوسروں کو نہیں دیتے۔ ان کے لیے تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ سورۃ الکوثر، دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار ہو رہے ہیں، تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، اولاد نرینہ بھی وفات پا گئی ہے، اب ان کے بعد ان کا نام لوا کوئی نہ ہوگا۔ ان حوصلہ شکن حالات میں اللہ سبحانہ نے آپ کو تسلی دی کہ ہم نے تمہیں بے حساب بھلائیاں دی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، دنیا میں آپ کا نام ہمیشہ ہمیشہ گونجتا رہے گا، پھر آخرت میں مقبولیت اور محمودیت کا اعلیٰ ترین مقام لگتا ہوگا۔ حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور نہر کوثر دیے جائیں گے جن کے صاف ٹھنڈے شفاف پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ بس اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، دراصل تمہارے سارے ہی دشمن بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ سورۃ الکافرون، کفر اور اسلام کے درمیان کسی بھی مصالحت کی صورت ناممکن ہے، بس اہل کفر سے برملا کہہ دو کہ میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ سورۃ النصر، حق تعالیٰ کی نصرت سے دین اسلام کو بالادستی حاصل ہو گئی تھی۔ فتح مکہ جیسی تاریخی تاریخ ساز فتوحات نے مشرکین کی کمر توڑ دی تھی اور لوگ اللہ کے دین میں دوڑ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دوسرے معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ لگا تھا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، اسی سے مغفرت کی دعا مانگو، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، ابو لہب اپنی اسلامی دشمنی میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض و لحاظ تک نہ کرتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل نے بھی یہی معادنہ روش اختیار کی تھی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، مال و زر کے انبار جو اس نے کمائے تھے اس کے کچھ کام نہ آئے، جہنم کے خوفناک شعلوں میں وہ بھی جلے گا، اس کی بیوی بھی۔ سورۃ الاخلاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم جس معبود کی بندگی کرتے ہو وہ خدا کیسا ہے، اس کا حسن نسب کیا ہے، وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے، اس کی جنس کیا ہے، وہ کیا کھاتا ہے اور کیا پیتا ہے، کیا اس کے بیوی بچے بھی ہیں، شکوک و شبہات سے بھرپور ان سارے سوالات کا جواب معجزانہ طور پر چند جملوں میں دیا گیا کہ وہ اللہ معبود صرف ایک ہے، اس کے حسب و نسب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سب سے جدا، سب سے بے نیاز اور سب سے بیگانہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں۔ اس صورت میں توحید کو کمال اختصار کے ساتھ نکھار کے ساتھ پیش کیا گیا اور ہر باطل عقیدے کی پرزور الفاظ میں تردید کی گئی۔ اس لیے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ سورۃ الفلق، ایک دفعہ دشمنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن کمزور اور دبلے ہونے لگے اور تھوڑی بہت بھول بھی آپ کو لاحق ہو گئی، لیکن یہ اثرات آپ کی ذات کی حد تک ہی محدود رہے اور فرائض نبوت کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت دی کہ ان اثرات کے ازالے کے لیے سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اندھیری رات کے ہر برائی سے، جادوگروں کے ہر شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور دنیا اور جہان کی ساری بدی کی طاقتوں سے صبح کے اجالے پھیلانے والے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں۔ سورۃ الناس، اس طرح یہ بھی فرما دیجئے کہ میں ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے پروردگار عالم کی پناہ لیتا ہوں جو بنی
نوع انسانی کا حقیقی معبود بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ قلم سکھانے والے رحمان نے قلم سے سکھانے والے الرحمن کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے حقیر کمایاں کو یہ توفیق دی کہ وہ اس کی جلیل القدر کتاب کی خدمت معمولی ہی صحیح ادنا ہی صحیح کرنے کی جسارت کی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید شروع کرتے ہوئے بندے نے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی رہنمائی کی دعا مانگی تھی تو پروردگار نے پورا قرآن عطا کیا، لو اس کی ہدایت پر عمل کرو گے تو سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ پھر قرآن مجید کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے بندہ ہر وسوسے سے، ہر بدی سے اور ہر فتنے سے اپنے پروردگار کی پناہ لیتا ہے، کیونکہ یہی غیر محسوس شیطانی وسوسے اور شکوک و شبہات قدم قدم پر راہ مستقیم کے روڑے بن کر گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔